بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے GHQ میں جو تقریب تھی وہاں پر جو خطاب کیا، اس خطاب کو سنیں، اور عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں جو خطاب کیا تھا اس کو سنیں، اس کی خبر پڑھیں جو آج اخباروں میں شائع ہوئی ہے، شاید سرخی بن کر لگی ہے وہ والی، اور جو آج وزیر اعظم صاحب نے اسلام آباد کی جو چھوٹی عدالتیں ہوتی ہیں، سیشن کورٹس جو ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس جن کو کہتے ہیں، ان کا سنگ بنیاد ان کی عمارت کا رکھتے ہوئے جو خطاب فرمایا ہے اس خطاب کو سنیں۔ تو عمران خان صاحب کے متعلق تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ ایک ہی جملہ، ایک لفظ، جملہ بڑا ہوتا ہے ایک لفظ کے ہٹ درمی، مطلب اس خطاب میں جو انہوں نے ارشادات فرما دیے ہیں، ویسے تو ایک پرانی مثال ہے کہ وہ ہمارے ٹیسٹ پیپرز کے اوپر جو وہ نالائق بچوں کے ٹیسٹ پیپر ہوتے تھے 8ویں 9ویں 10ویں میں، ان میں لکھا ہوتا تھا چور مچائے شور، وہ ایک ان کا ٹیسٹ پیپر کا درسی کتب ماڈل ٹیسٹ پیپر اس طرح کر کے وہ نام ہوتا تھا، تو وہ لکھا ہوتا تھا کہ جی کہ نکال جو ہیں وہ خود شور مچا رہے ہیں، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ تو عمران خان صاحب کے متعلق یہ بات جب کہیں کہ چور مچائے شور تو پرانی بات لگتی ہے، ایک بندہ جو حرام خوری کر رہا ہو اور حرام کو برا کہے، عجیب سا لگتا ہے۔ تو یہی عمران خان صاحب فرما رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ بھائی آپ خود بذات خود آپ کا وجود اس بات کی دلالت کرتا ہے، یعنی گواہی ہے کہ اس ملک میں واقعی قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو آپ پاکستان کے وزیر اعظم نہ ہوتے، آپ کچھ اور ہوتے۔ میں یہ بات کس لیے کر رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو فارن فنڈنگ کیس، کہ وہاں انہوں نے اپنے تقریر میں جو آج باتیں کی ہیں کہ جی کہ وہاں پر دیکھیں کہ انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں ان میں فیصلے ہوتے ہیں، بر وقت فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر جو شخصیات ہیں وہ قانون پر حاوی نہیں ہوتی، یہاں پر جو حکمران طبقہ ہوتا ہے ان کی حکومت ہوتی ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ تو پاکستان میں ایسا ہی چل رہا ہے جناب وزیر اعظم صاحب۔ آپ کا کمال صرف یہ ہے کہ آپ سب کچھ غلط، وہ جو غلط جس کو کہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں میں تیری کر تجھے کر دینا۔ تو ایک بات یہ، اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں ابھی، اور دوسری جو چیف آف آرمی سٹاف نے تقریر فرمائی ہے اس میں انہوں نے جو ساری تقریر میں جو ایک بات کہی وہ یہ کہی انہوں نے کہ آئین کی پاسداری کرنی پڑے گی سب کو۔ اکبر الہ آبادی یاد آ گئے مجھے اس بات کے اوپر کہ چیف آرمی سٹاف کے اس بیان کے اوپر، اور پھر نواز شریف صاحب کا جو دکھڑا ہے، وہ جو اپنے قریبی رفقا کے ساتھ وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، وہ والا یاد آ گیا۔ اکبر الہ آبادی صاحب یاد آئے کہ بت ہمیں کہیں کافر، بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ تو 4 دفعہ پاکستان کا آئین جو توڑا گیا وہ جناب وابڈا والوں نے نہیں توڑا بقول نواز شریف کے، یا وہ کسی اور نے توڑا، وہ جناب آپ کے پیش رو ہی توڑ کے گئے ہیں۔ اور اب جو کہہ لیں کہ پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان میں دستور کی بات کرتی ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں، اپنے ماضی کے اوپر بھی وہ ظاہر ہے کہ اپنے ماضی کسی کا یہاں پر شاندار نہیں ہے، ماضی کسی کا بھی اس طرح کا وہ کہتے ہیں نا بے داغ ماضی نہیں ہے، اقتدار کے اس ہمام میں سب کے سب ننگے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود اگر کوئی توبہ طائب کرتا ہے، نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ میں پہلے جو کچھ تھا وہ تھا، میں نظریاتی ہو گیا ہوں، تو ہمیں ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ فیس آف فٹ پہ جانا چاہیے۔ ان کے جو وہ کہہ رہے ہیں تو چلو مان لیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نظریاتی ہوں، تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ یار کہ پہلے آئین توڑا جاتا تھا، اب آئین کے پیچھے چھپا جاتا ہے۔ وہ کیا باتیں کرے اپنے رفقا کے ساتھ، یہ بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ 1956 کا آئین ہم نے نہیں توڑا۔ لیفٹیننٹ جنرل سکندر مرزا صاحب جو تھے وہ انہوں نے توڑا، وہ حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے پاس یہ جو عہدہ تھا یہ وہ نمائشی سا ایک عہدہ تھا، اعزازی، وہ اعزازی افسر تھے اس لیول کے، لیکن انہوں نے 1956 کا آئین توڑ کے حکومت سنبھال لی، اور پیچھے سے جن کے زور کے اوپر آئین توڑا تھا اور مارشل لا لگوایا تھا یا جو بھی کیا تھا انہوں نے، وہ جنرل ایوب صاحب تھے۔ جنرل ایوب صاحب نے کچھ تھوڑے دنوں اہم ہی ہفتہ 10 دن دے فارغ کرا کے تو خود قبضہ کر لیا، پھر انہوں نے خود ایک آئین دیا، وہ 1962 کا آئین، اور اس کو حبیب جالب صاحب نے کہا تھا کہ یار کہ یہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے کہ جس طرف سے بھی آؤ آگے صدر کھلوتا ہوں۔ تو
خود پسندی کا یہ عالم ہے کہ یا دستور پسندی کا، جو ہمیں اب کہا جا رہا ہے کہ دستور کی پابندی ہونی چاہیے اور سب کو کرنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ود دا ٹرو اسپرٹ جس کو کہتے ہیں وہ کرنی چاہیے، وہ شاید ایک مشکل کام ہے۔ تو جب انہوں نے جینا ان کا دوبر ہو گیا، اقتدار کی راہداریوں میں چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، تو ایوب خان صاحب نے اپنا بنایا ہوا دستور توڑ کے، اتنے ہم دستور پسند ہیں، اپنا بنایا ہوا فرد واحد کا بنایا ہوا ایک دستور وہ توڑ کے یحییٰ خان صاحب کے اقتدار حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ملک جو تھا وہ نہ رہا، اور پھر اس کے بعد 1973 کا آئین آیا جس کو 2 بار توڑا گیا۔ وہ میرے ابھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ وہ معطل کیا گیا تھا۔ یار معطلی کیا ہے کہ آپ ملک کے منتخب وزیر اعظم کو پکڑ کر پھائے لگا دیں اور کہیں دستور تو نہیں ہم نے توڑا صرف اس لیے کہ آرٹیکل 6 نہ لگے۔ آرٹیکل 6 لگے گا، یہ بات طے ہے، یہ آج نہیں تو کل، اگر اس ملک نے رہنا ہے تو آرٹیکل 6 کو لگنا ہے، یہ آج نہیں تو کل یہ ہونا ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے مطلب ہے کہ وی آر فیملی، وہ والی بات جب آپ کو یاد ہے جب سزا سنائی گئی تھی اور پھر اس عدالت کے ساتھ کیا شروع ہوا اور پھر ان ججوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تو لہٰذا کوئی نہیں، زور چل رہا ہے، چلتا رہے گا، کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہی فیصلے نافذ ہونے ہیں جو دستور کی بالادستی کے فیصلے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ دستور کی پاسداری ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب کے پیچھے میں بعد میں آتا ہوں، ان کی جو خبر ہے انہوں نے جو کیا کہا کہ پرویز مشرف این آر او دے کے چلے گئے، بڑا ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ انہوں نے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، دونوں ملا کے باتیں ایک ہی بنتی ہیں۔ اگر آپ یعنی ہمارا شکوہ ہم فقیروں کا، ہم غریبوں کا، اس ملک کے جو سو کالڈ جو شہری ہیں، جو سو کالڈ اس ملک کے والی وارث ہیں، یا جن کے نام کے اوپر حکومتیں بنتی اور گڑائی جاتی ہیں، اور جن کی محبت میں اس ملک کی اشرافیہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے پیٹوں میں درد اٹھتا ہے، مروڑ پڑتے ہیں، جس کو ضیاء شاہد مرحوم صاحب کہا کرتے تھے، تو اس طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے سن لیں کہ نواز شریف صاحب کے جو رفقا ہیں وہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ میاں سب کرنا کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار کیا کرنا ہے، ہم نے بس دستور کی بالادستی قائم کرنی ہے اور دستور پر عمل کروانا ہے۔ وہ کہتے، اب ان کا جو گلا شکوہ ہے وہ بڑا جو کہتے ہیں نا فلاسفیکل ہو گیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ پہلے یہ پاکستان میں دستور توڑ کے اپنی مرضی کر لی جاتی تھی، اب یہ ہے کہ دستور اور دستوری اداروں کو اپنے قبضے میں کر لیا گیا ہے، اور مطلب کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ان کو چابی والا بابا چاہیے، اور ہر چیز پر جو ہے وہ نفوذ پذیری، ہر ادارے میں نفوذ پذیری، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ گورنمنٹ ہو، وہ پرائم منسٹر آفس ہو، وہ سی ایم آفس، کچھ بھی ہو، تو وہ نفوذ پذیری ہے وہاں پر، اور ایک غیر مرئی جو طاقتیں ہیں وہ ان کے کھیل رچ رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں، اور ان کی منشا صرف ایک ہے کہ دنیا کو یہ تاثر رہے، دنیا کے سامنے، کہ پاکستان میں اس وقت دستور بھی چل رہا ہے اور پاکستان میں جمہوریت بھی کی بھی لینڈ گڈی جو ہے وہ چھک چھک چل رہی ہے۔ تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک کہہ لیں کہ بندوبست ہے، یا کہہ لیں ایک دھوکہ دہی، ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ الوژن ہے۔ ہم نے دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ یہ الوژن ہے، تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو دنیا میں تاثر ہے، کیونکہ دنیا اس چیز کی شاید اجازت نہ دے کہ پاکستان جیسے پاکستان میں ایک کوئی ڈکٹیٹرشپ آ جائے یا آئین الٹ پلٹ دیا جائے، تو لہٰذا تاثر یہ قائم رکھنا ہے کہ یہاں پر سب ویری گڈ، پاکستان بائی دا بک چل رہا ہے، دستور قانون کے مطابق چل رہا ہے، یہاں پر وزیر اعظم بھی ہوتا ہے لیکن وزیر اعظم عملاً نہیں ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کا کہنا اپنے رفقا کے ساتھ وہ جو گفتگو کرتے ہیں جو ہم تک پہنچی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ اس بھرم کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس بھرم کی حقیقت دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ میں نے اسی لیے ان ہاؤس چینج کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمیں تو آفر تھی کہ ہم بھی بڑے تنگ ہیں عمران خان سے، آپ بھی تنگ ہیں، آپ جناب ان ہاؤس چینج لے آئیں۔ ان ہاؤس چینج لانے کا مطلب ہے کہ پھر سکیم انہی کی کامیاب رہی، تو ان سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ اگوں کی کرنا ہے، تو وہ جو اگوں بتاتے ہیں وہ ایک بڑی مزے کی ڈیٹیل ہے، وہ پھر میں کوئی اگلے کسی ویلاگ میں شیئر کریں گے، کیونکہ ٹائم پھر کم پڑ جائے گا، لمبی ہو جائے گی بات۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بھرم کو توڑنے کے مشن کے اوپر ہیں، اس بھرم کو بے نقاب کرنے کے اوپر ہیں۔ یہ جو دستور کی بالادستی کی بات کر کے جو ایک سٹیج کی جاتی ہیں چیزیں،
وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ پیچھے کیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خاصی دنیا کو پتہ بھی ہے لیکن میں اس کو اور تشتزبام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ پرویز مشرف نے بڑا ظلم کیا، جی بالکل کیا، انہوں نے کیا کہ جی کہ این آر او دے دیا، بالکل ٹھیک کیا۔ این آر او کی میرے پاس ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے کہ پرویز مشرف صاحب ویسے تو آئے تھے، یہ اس ملک کا حال ہے، اس ملک کا المیہ ہے کہ وہ پاکستان میں احتساب کرنے آئے تھے، ان کو ویسے تو وزیر اعظم نے نکالا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو احتساب کرنا ہے کیونکہ اس قوم کے لیڈر بڑے کرپٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو احتساب کرنے آئے تھے، این آر او دے کے چلے گئے۔ اور این آر او کیوں دے رہے تھے؟ اقتدار پر قبضہ بھی احتساب کے نام پر تھا، اور این آر او یعنی کہ کھلی چھٹی معافی بھی اپنا اقتدار قائم رہے اس کے لیے تھے۔ یہ اقتدار اتنا عزیز ہوتا ہے پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کو، تو کبھی سامنے آ کے اقتدار، کبھی پیچھے رہ کے اقتدار۔ تو کل مقدمات تھے 8043 جو پرویز مشرف صاحب نے این آر او دے کے معاف کیے تھے، ریکنسیلیشن اس کو نام دیا تھا انہوں نے، مفاہمت، اور نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس یہی تھا اس کا نام۔ پھر سندھ میں جو اب اس میں سے آ جائیں کہ سندھ میں کتنے تھے، سندھ میں 3576 مقدمات تھے، جس میں سے صرف 3500 جو این آر او یا مقدمات ختم ہوئے این آر او کے تحت وہ ایم کیو ایم کے ہوئے، اور ایم کیو ایم قاتلوں کی جماعت، بھتہ خوروں کی جماعت، میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب کی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں، وہ کہتے تھے اب ایم کیو ایم کہاں پر ہے، ایم کیو ایم ابھی بھی عمران خان صاحب کی اتحادی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جی کہ یہ ڈاکو، پنجاب کے ڈاکو چودھری برادران، پنجاب کے ڈاکو چودھری برادران کو پہلا این آر او پرویز مشرف نے دیا، ان کے وہ رائٹ آف کر دیے گئے تھے قرضے جو انہوں نے بینکوں سے لون لیا ہوا تھا، اور دوسرا این آر او عمران خان صاحب نے خود دیا، ان کے نیب کے سارے مقدمات واش آؤٹ کر کے، اور یہ اسی دور میں ہوا ہے۔ پھر ان کے بیٹے کو پہلے تو کہتے تھے نا کہ نہیں جناب یہ ڈاکو ہیں، پہلے ادھر پنجاب میں ان کو اسپیکرشپ دی اور یہ این آر او ہی ہے سر، اور بیٹے کو وفاق میں وزارت دے دی، اور این آر او پھر وہ چھوٹے چھوٹے بڑے ہیں، یہ چینی مافیا کو این آر او، یہ پٹرول مافیا کو این آر او، بے حساب این آر او ہیں۔ تو یہ کچھ مہربانی کریں عمران خان صاحب کو، خیر کیا مہربانی کرنی ہے، وہ بیٹھ کے ان کو یہ امتیاز حاصل ہے، ان کی یہ کلاسیکل خوبی ہے عمران خان صاحب کی، اس سے بڑی خوبی پاکستان کی کسی سیاستدان میں نہیں ہے کہ وہ یہ اینک لگائی ہوئی ہے نا اینج کر کے، تو وہ اس اینک کو برا بھی کہہ رہے ہیں اور اتھ بھی لائی ہوئی ہے۔ یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ این آر او دے رہے ہیں لیکن این آر او کو برا کہہ رہے ہیں، وہ کرپشن کو کہتے ہیں کہ برداشت نہیں کروں گا، ان کے نیچے کرپشن کے دریا بہہ رہے ہیں۔ اور ایک اعلیٰ افسر نے کہا تھا کہ جب عمران خان جائے گا تو اتنی کرپشن جو ہے وہ اپنے 3 سالوں والے اقتدار میں، یہ پیپلز پارٹی مسٹر 10% جس کو آصف علی زرداری کہا جاتا ہے، یا آصف علی زرداری کو مسٹر 10% کہا جاتا ہے، اتنی کرپشن اس نے اپنے تقریباً 3 اقتداروں میں نہیں کی ہوگی جتنی کرپشن کے داستانیں جو ہیں وہ اس نیک پاک حکومت سے نکلیں گی۔ اور یہ وہ نیک پاک حکومت ہے جو کہہ رہی ہے عمران خان صاحب کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ سر قانون کی اگر حکمرانی ہونی ہوتی تو پھر یہ جو ہے نا وہ والا فارن فنڈنگ کیس اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اگر قانون کی حکمرانی ہونی ہوتی تو یہ بنی گالا جو والا آپ کا گھر ہے یہ مسمار ہو چکا ہوتا، صرف غریبوں کی بستیاں نہ ڈھہتی۔ اور اگر قانون کی حکمرانی ہوتی پاکستان میں، یا آپ چاہتے کہ ہو، تو پھر جناب آپ نااہل ہوتے، صادق اور امین نہ ہوتے۔ آپ نے وہ جتنی منی لانڈرنگ کی تھی، آف شور کمپنیز، نواز شریف آف شور کمپنی بڑھائے تو جناب غدار بھی نااہل بھی۔ آپ کی آف شور کمپنی ہو تو میاں ثاقب نثار چودھری، ثاقب نثار صاحب، وہ آپ کو صادق اور امین قرار دے دیں۔ یہ ڈرامے بازی ہمیں نہیں سمجھ آئی یا ہمیں ہضم نہیں ہو رہی۔ تو قانون کوئی ایک جیسا نہیں ہے، قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے، اور نہ پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اقتدار کے اس حمام میں سارے کے سارے ننگے ہیں، وہ عمران خان ہو یا کوئی ABC D کسی کا نام فٹ کر دیں پورا آ جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔